السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں MBK۔ آج میں اپنے روایتی موضوعات سے ہٹ کر کچھ ایسے حقائق کے اوپر مختصر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے اس معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ دوستو، کسی بھی ملک کے اندر سب سے بڑا چیلنج اس ملک کے اندرونی حالات کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ دنیا میں جہاں بھی کسی بھی ملک کے اندر انتشار پھیلنے کا آغاز ہوا تو وہاں پر مقامی لوگوں کا استعمال کیا گیا۔ جب معاشروں کو تباہ کیا جاتا ہے تو وہیں کے باشندوں کو اور اسی معاشرے کو سمجھنے والے لوگوں کو ابھارا جاتا ہے، جس سے اس معاشرے کا نظام درہم برہم ہوتا ہے۔ وطن عزیز پاکستان 9/11 کے بعد ایک عجیب امتحان سے گزرا اور تقریباً 18 سال تک اس کشمکش میں رہا، جہاں پاکستان کو ہزاروں لاشیں گنوانی پڑی۔ وہاں پر پاکستان کی معیشت کو کھربوں روپے کا نقصان ہوا۔ پاکستان اور افغانستان آج جس دو راہے پر کھڑے ہیں، یہ سب سے زیادہ 9/11 سے متاثر ہونے والے دو ممالک ہیں۔ افغانستان کے اندر امریکہ کی آمد کے بعد پوری دنیا میں جس طرح سے مسلمانوں کے لیے مسائل کھڑے کیے گئے، اس میں سب سے زیادہ پاکستان متاثر ہوا، اور پاکستان کے اندر جو بیرونی لابی کا یہاں پر ایک مشن ہے، منصوبہ سازی ہے، وہ بھی بہت عرصے سے جاری ہے۔ مشرقی پاکستان ہو یا پھر پاکستان کے اندر بلوچ علیحدگی پسندوں کا سامنے آنا، ان کی پشت پناہی کرنا، یا پھر ایسی تنظیمات کا وجود میں آنا جو کہ پاکستان کی ریاست کے لیے ایک چیلنج بنے۔ دیکھیے، اپنی ریاست سے ہزاروں لوگوں کو گلے شکوے ہوتے ہیں، لیکن اپنے گھر کو کبھی بھی کوئی آگ نہیں لگا سکتا۔ میرا تعلق چونکہ گلگت بلتستان سے ہے، اور گلگت بلتستان چونکہ ماضی میں کشمیر کا حصہ رہا، اس وقت جو ہے وہ کچھ ایسی صورتحال میں ہے کہ نہ تو وہ کشمیر کا حصہ ہے اور نہ ہی پاکستان کا باقاعدہ آئینی صوبہ ہے۔ وہاں پر ایک حکومت ہے جسے قانون ساز اسمبلی کہا جاتا ہے، اور بس ایک نظام چل رہا ہے، وزیر اعلیٰ وہاں پر موجود ہے۔ لیکن گلگت بلتستان کی جو خطے کی صورتحال ہے وہ کچھ زیادہ خوشگوار نہیں ہے، کیونکہ گلگت بلتستان کے اندر ہماری نئی نسل کو اس باغی ذہنیت کی طرف ابھارا جا رہا ہے جو کہ پاکستان دشمن عناصر کی سوچ ہے۔ بلوچستان کے اندر جو لوگ جس طرح کی سوچ کو پھیلا رہے ہیں اور جس طرح پاکستان کے مختلف علاقوں میں لوگوں کو احساس کمتری دلا کر انہیں بغاوت پر اکسا رہے ہیں، جس میں سب سے زیادہ انڈیا انوالو ہے، وہی لابی گلگت بلتستان میں متحرک ہے۔ ہمارے کئی نوجوانوں کو جو کہ غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، چونکہ گلگت بلتستان میں سہولیات اتنی زیادہ نہیں ہیں، تو ہمارے نوجوان جو ہیں وہ شہروں میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اسلام آباد، کراچی، لاہور وغیرہ جاتے ہیں۔ وہاں پر کچھ لوگوں کا ان سے اس طرح سے تعلق بن جاتا ہے جو بظاہر ان کے خیرخواہ ہوتے ہیں، لیکن انہیں ان کی فیسیں ادا کر کے یا کچھ سہولیات دے کر ان کچے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے اور انہیں پاکستان مخالف سرگرمیوں پر ابھارا جاتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دے سکتا ہوں کہ 2 مہینے پہلے ہمارے سیکیورٹی اداروں کی قید سے آزاد ہونے والا ہمارے گلگت کا ایک نوجوان آفاق بالاور، جو کہ پاکستان سے باہر گیا اور ان غلط لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہونے سے بچ کر ان سے بھاگ کر دوبارہ واپس آیا، تائب ہوا، اور اس نے جو کہانی بتائی وہ بہت تشویشناک تھی۔ اس کا ایک انٹرویو بھی میں نے کیا ہے جو میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ آفاق بالاور نے جو حقائق بتائے ہیں وہ حقائق ہوا میں نہیں ہیں، بلکہ ان کا زمینی تعلق ہے اور وہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ گلگت بلتستان کے اندر نوجوانوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو آئینی حقوق وغیرہ نہیں ملتے اور آپ پاکستان کا حصہ نہیں ہیں۔ یہ سوچ ان کو بہت خفیہ اور عیاری سے دی جاتی ہے، خفیہ طریقوں سے ان تک اپروچ کی جاتی ہے، جس میں سب سے زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے آج کل ایک لفظ سنا ہوگا کہ 5th جنریشن وار ہے۔ 5th جنریشن وار یہی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کیا جاتا ہے۔ اپنے ہی لوگوں کے اندر ایسے افراد پیدا کیے جاتے ہیں جو کہ وہاں پر معاشرے کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ آفاق بالاور کے مطابق اسے جب اسلحہ اٹھانے کا کہا گیا اور اسے پاکستان سے باہر لے جانے والے لوگ وہی تھے جو بلوچستان کے علیحدگی کی باتیں کرتے ہیں، ان لوگوں نے اس کو ورغلایا
اور آفاق جیسے کئی نوجوانوں کو اس طرح کی سوچ دی جا رہی ہے کہ جس میں علیحدگی پسندی جو ہے وہ سب سے زیادہ نظر آتی ہے۔ تو گلگت بلتستان چونکہ اس وقت پاکستانی حکومت کے زیر انتظام ہے، بلکہ باقاعدہ وہاں پر گورنمنٹ ہے، کبھی کوشش کی جاتی ہے کہ اسے آئینی صوبے کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے، لیکن پھر نہ جانے کن وجوہات کی بنیاد پر اس بات کو ڈیلے کیا جاتا ہے۔ گلگت بلتستان کے جو عوام ہے ان کا یہی مطالبہ ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہیں، انہیں آئینی حقوق دیے جائیں، انہیں تعلیمی سہولیات دی جائیں، صحت اور دیگر جو سہولیات زندگی کے لیے ضروری ہیں وہ فراہم کی جائیں، تاکہ انہیں احساس ہو کہ وہ کسی نظام کے تحت ہیں۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہاں پر سہولیات کی عدم دستیابی لوگوں میں احساس کمتری پیدا کر رہی ہے، اور بہت سے ایسے وسائل ہیں کہ جو گلگت بلتستان کی وجہ سے پورے ملک کو مہیا کیے جاتے ہیں، وہاں سے میسر ہوتے ہیں۔ اگر ہم سی پیک کی بات کریں تو گلگت بلتستان سی پیک کا دروازہ ہے، کاشغر کا بارڈر اور چائنا جو ہے وہ تو وہیں سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے جو لوگ گلگت بلتستان میں علیحدگی پسندی کی سوچ کو پھیلا رہے ہیں، نہ تو وہ گلگت بلتستان کے مخلص ہیں، نہ ہی پاکستان کے مخلص ہیں۔ یہ لوگ چند ٹکوں کے غلام اور خریدے ہوئے لوگ ہیں جو خود تو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، لیکن یہاں کے نوجوانوں کو خراب کر رہے ہیں، ان کو سی پیک کے خلاف ابھار رہے ہیں کہ اس سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو سی پیک جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر ہے، جس سے پورا پاکستان مستفید ہوتا ہے، اور گلگت بلتستان سی پیک کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اب جو لابی گلگت بلتستان کے اندر علیحدگی پسندوں کی سوچ کو ابھار رہی ہے، وہی لابی جو ہمارے نہتے طلباء کو، کمسن اور کچے ذہن کے طلباء کو ورغلا کر کچھ پیسے دے کر ان سے غلط کام کروانے کی ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں استعمال ہونے کی ترغیب دے رہی ہے، وہی لابی انہیں سی پیک کے خلاف ابھار رہی ہے کہ یہ ہمارے لیے ہمارے خلاف سازش ہے، ہمارے خطے کو چائنا کے حوالے کرنے کی سازش ہے۔ اس طرح کی چیزیں ان کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہیں، اور اسی بنیاد پر ان نوجوانوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ میں اپنے طور پر گلگت بلتستان کے میرے جتنے بھائی ہیں جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، ان سے میری ذاتی طور پر یہ گزارش ہے، اور پورے پاکستان کے وہ لوگ جو گلگت بلتستان کی جغرافیائی حیثیت کو سمجھتے ہیں اور اس کی حساسیت سے واقف ہیں، وہ اس جنگ میں دشمن عناصر کا مقابلہ کریں۔ میری ریاست پاکستان سے بھی یہی گزارش ہے کہ اس حوالے سے وہ متوجہ ہو اور خصوصی نظر رکھے اس خطے پر کہ جہاں پر ہمارے نوجوانوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اگر حکومت پاکستان ہمارے نوجوانوں کو فیسلٹیز دے، انہیں اس طرح کی سہولیات فراہم کرے کہ انہیں ادھر ادھر کی کسی بھی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہ ہو، احساس کمتری میں ہمارا نوجوان مبتلا نہ، اور اسے اپنے حقوق کی عدم دستیابی جو ہے اس کا خوف نہ ہو، تو پھر اسے میرے خیال میں کبھی بھی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ وہ اپنے اصل ہدف اور کاز کو چھوڑ کے غلط ہاتھوں میں استعمال ہو۔ یہ ایسی الارمنگ صورتحال ہے جو بظاہر تو آپ کو نارمل لگ رہی ہوگی، لیکن یہ کچھ زمینی حقائق ہیں جس کا جلد از جلد ادراک نہ کیا گیا تو خدا نخواستہ یہ حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے حقوق کے حوالے سے جو تنظیمات کام کر رہی ہے، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ نیک نیتی پر مبنی ہیں۔ کئی ہمارے جاننے والے ہیں، وہ علاقے کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن وہ ریاست کے مخالف نہیں ہیں۔ وہ ایسا کبھی نہیں کہتے کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے اور ہم جو ہے وہ ایک علیحدگی چاہتے ہیں۔ کچھ اس طرح کے لوگ جنہیں علیحدگی کی سوچ دی جا رہی ہے، انہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ یہ مطالبہ کریں کہ وہاں سے جو لداخ کا راستہ ہے اسکردو سے اس طرف کا، وہ کھولا جائے تاکہ وہ انڈیا میں مقیم جو اپنے رشتہ دار ہیں ان سے مل سکیں، جس طرح یہ کرتارپور وغیرہ کھولا گیا۔ تو یہ کوئی ایک نان سینس ہے۔ کچھ ٹھیک ہے، لوگوں کا جو آپس میں ملنا جلنا، رشتہ داریاں، یہ چیزیں ساری ہیں، لیکن جو ایک حدود ہے، اس حدود کو جو ہے وہ کراس کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کچھ علیحدگی پسندوں نے اس طرف مارچ بھی کیا تھا کہ ہم علیحدگی چاہتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ادھر سے بھارت کا جو موزی ہے وہ بھی کبھی کبھی گلگت بلتستان کا نام لیتا ہے، لیکن گلگت کی 99% عوام پاکستان سے محبت رکھتی ہے، پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور پاکستان سے الحاق کرنا چاہتی ہے۔ ابھی تک گلگت بلتستان کو ایک معلق رکھا گیا ہے کہ نہ تو وہ آئینی صوبہ ہے اور نہ کچھ باقاعدہ سے کشمیر کا حصہ ہے۔ کشمیری حضرات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا حق ہے اور ان کا حصہ ہے، لیکن پاکستان بھی شاید آئینی صوبہ اس لیے نہیں بنا رہا کہ اس سے مسئلہ کشمیر یا کشمیری جو کاز ہے اس کو شاید کوئی نقصان ہو رہا ہو۔ لیکن اس دوران بھی جو وہاں پر صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو نائلہ قادری بلوچ وغیرہ ہیں، جو خود نہ تو بلوچ ہیں نہ ان کا پاکستان سے کوئی تعلق ہے، خود وہ سارے پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہربیار مری اور یہ
دیگر جتنے بھی برآمدات بگٹی، یہی لوگ، یہی لابی جو ہے وہ ہمارے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریاست اپنی احساس ذمہ داری کا ادراک کرے اور یہ جو حالات ہیں ان کے اوپر کڑی نظر رکھے، اور یہ جنگ چونکہ ہم نے لڑنی ہے، میرا علاقہ ہے، میرا گھر ہے، مجھے اپنے گھر میں آگ لگتی نہیں دیکھنی، اس لیے جو ہے ہم اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بھی جہاں پر جو بھی فورم ہو اس پہ بات کریں اور اپنے لوگوں کو اویئر کریں کہ بھائی جو آپ کو اس طرح برخلاتے ہیں وہ لوگ دراصل آپ کے بھی دشمن ہیں، اس ملک کے بھی دشمن ہیں اور انسانیت کے بھی دشمن ہیں۔